السلام علیکم، سیمریش اسٹاک پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج ہماری کہانی ہے حجاب۔ حجاب سے شروع ہونے والی محبت کی ایک عجیب داستان، ایسی داستان جو نہ کسی نے سنی ہو اور نہ کسی نے دیکھی ہو۔ ایک لڑکا جو سید خاندان سے ہے اور ایک لڑکی جو پٹھان ہے، حقیقت پر مبنی کم عمر محبت کی خوبصورت داستان۔ زری اٹھ جاؤ، زری جلدی کرو، اٹھو، کب تک سوئی رہو گی؟ کالج کے لیے گاڑی آنے والی ہے۔ اللہ میں کیا کروں اپنی گندی اولاد کا، گاڑی آئے گی تو پھر یہ ادھر ادھر بھاگے گی۔ زری کی ہیپی گڈ مارننگ روز صبح صبح یہ قوالی سن کے ہوتی تھی۔ اس کی عادت تھی نماز کے بعد سونا۔ اب اماں کمرے تک پہنچ آئی تھیں۔ زری، کیا ہے بھئی ماما، تھوڑا سا سونے دینا۔ وہ کمبل کے اندر منہ کر کے بڑبڑائی، اچھا ہو جو آج تمہیں گاڑی والا چھوڑ کے چلا جائے۔ اس نے کمبل منہ سے ہٹایا، اٹھ کے بیٹھی اور الفاظ زور سے دے کے بولی، کسی کی اتنی ہمت کہ وہ زرمینہ بنت ابراہیم خان سواتی کو چھوڑ کے جائے۔ زری، میں اور کچھ نہ سنوں، اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میں جوتی لوں۔ اوکے میرے ابا جی کی ملکہ، جو آپ کا حکم۔ زری، اماں ایسے شرما کے باہر گئی تھی جیسے شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا ہو۔ اٹھ جائیں اب زرمینہ صاحبہ، نیند تو آپ کی ماشاءاللہ خراب ہو ہی گئی ہے۔ گاڑی آنے میں ٹھیک 15 منٹ رہتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور بھاگتی بھاگتی اپنی بلی کے پاس گئی، جو اس کے ہاتھ کے بغیر کچھ کھانا گناہ سمجھتی تھی۔ میری پیاری مانو، جلدی جلدی کھانا، یہ نہ ہو کہ گاڑی سچ میں چھوڑ کے چلی جائے۔ لوگوں کو بلیوں سے محبت ہوتی ہوگی، اس کو اپنی بلی سے عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی مانو کو معصومہ کہہ کے بلاتی تھی۔ اس کو دنیا میں اپنی مانو سے زیادہ معصوم کوئی نہیں لگتا تھا۔ جلدی کھانا کھاؤ مانو، دیکھو میں کتنا لیٹ ہو گئی ہوں، بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ابھی بھی مزید 7 منٹ رہتے تھے گاڑی آنے میں۔ بال وہ رات کو برش کر کے کھول کے سوتی تھی۔ وہ ایک پرکشش اور پر اعتماد شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، گال پہ تل اور اس کے نیچے پڑتا خوبصورت ڈمپل اس کی خوبصورتی کو اور نکھارتا۔ اس کی دوستیں اس کو ڈمپل کوئین کہہ کر بلایا کرتی تھیں۔ اس کے چہرے پہ ڈمپل جچتا ہی اتنا تھا۔ اس کا رنگ اتنا سفید نہیں تھا، مگر اس میں اتنی کشش تھی کہ ہر کوئی کھینچا چلاتا۔ دوستوں کی محفل میں بھی وہ محفل کی جان ہوتی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ 100 لوگوں میں بھی ایک الگ سی پہچانی جاتی تھی۔ ہمیشہ میٹھا بولتی، وہ ایک باہمت لڑکی تھی جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں کبھی نہیں ڈرتی تھی۔ چاہے آگے کوئی بھی ہو، وہ ہمیشہ سچ کو سچ بولتی۔ کچھ اس کے خون میں تھا کہ ڈرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بس 3 منٹ مزید، اللہ جی پلیز پلیز پلیز، آج گاڑی تھوڑی سی لیٹ ہو جائے۔ تیار تو وہ تقریباً ہو ہی چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھی اور نہ جانے کیسے وہ اس سادگی میں بھی ہمیشہ بہت پرکشش اور پر اعتماد لگتی تھی۔ گاڑی دروازے پہ تھی، اس نے ابھی جوتے بھی نہیں پہنے تھے، دانت بھی برش کرنے تھے اور ناشتہ۔ خیر وہ تو کیا ہوتا ہے، سنڈے کے علاوہ اس کو کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ زری، آواز آ رہی ہے نا گاڑی کی؟ نہیں اماں، مجھے تو نہیں آ رہی۔ برش کو دانتوں میں رکھتے ہوئے وہ آرام سے بولی، جو اماں نے بہت اچھے سے سن لیا تھا، تم یہ زبان لے کے جانا سسرال؟ جی جی میری پیاری اماں، میں یہی زبان لے کے جاؤں گی، جو آپ کا حکم۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بڑی سی چادر لی۔ وہ ہمیشہ بڑی سی چادر لے کر گھر سے باہر جاتی تھی اور منہ ایسے لپیٹتی کہ آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا۔ اچھا اماں، خدا پامان۔ حسب معمول وہ آج بھی پورے 5 منٹ لیٹ تھی، مگر گاڑی والوں کو اب اس کے لیٹ آنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پوچھتی، آج زیادہ لیٹ تو نہیں ہوگی نا؟ اور خود ہی مسکرا دیتی، نہیں آپی، آپ کدھر لیٹ ہوتی ہیں؟ گاڑی میں بیٹھے حامد نے کہا، جو اس کے ساتھ گاڑی میں جایا کرتا تھا۔ اس کو بچے اتنے پسند نہیں تھے، مگر حامد اس کو بہت پیارا تھا۔ آج کالج کا آخری دن تھا۔ ہر کوئی اداس آنکھیں لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا تو وہ تھی لیلا مجنوں کی جوڑی، زرمینہ اور اس کی دوست فضا کی۔ زرمینہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ وہ ہر ایک کی مدد کے لیے حاضر رہتی، ہر ایک سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کو صدیوں سے جانتی ہو۔ اس کی زندگی میں بہت لوگ تھے جو اس کے دوست تھے۔ زرمینہ پورے کالج میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کو ہر ایک کا راز پتہ ہوتا۔ ہر کوئی اس سے آ کے ڈسکس کرتا۔ وہ سب کو مشورہ دیا کرتی، سب کو یہ یقین ہوتا ان کا راز اس کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ وہ فضا سے ہر بات شیئر کرتی تھی، مگر اپنی ذات سے جڑی۔ سب لڑکیاں خود کو زرمینہ کا دوست کہہ کر فخر محسوس کرتیں، مگر زرمینہ کی زندگی میں بہت کم خاص لوگ تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو خاص نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے ہر کوئی خاص ہوتا اپنی اپنی جگہ، مگر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بغیر وہ زندگی کا تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ ان چند لوگوں میں ایک فضا تھی۔ اس کا مقام اس کی زندگی میں ایسا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف اور فضا دوسری طرف۔ وہ اس کو پیار سے فضو کہتی تھی۔ آج کالج کا آخری دن تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر کوئی ایک بار کمزور پڑ گیا تو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ فضا کا تو آگے یونیورسٹی کا کنفرم تھا، مگر زرمینہ، ان دونوں کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں نظر آتی تھی الگ۔ ہمیشہ دونوں ٹیل پونی کرتی تھی۔ دونوں کے ہاتھ پر ایک جیسی واچ ہوتی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ ہو۔ زرمینہ ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ آج سب الگ ہو رہے تھے۔ سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔
بس زری کا کنفرم نہیں تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی ہزارہ یونیورسٹی کے سخت خلاف تھے، مگر مانسیرا میں دوسری کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ زرمینہ کے گھر کا ماحول کافی اسٹرکٹ تھا، ان کو اجازت نہیں ملتی یونیورسٹی کی۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے کالج بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس نے رونا دھونا ڈال کر کالج کے لیے اجازت لے لی تھی۔ وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جن کے گھروں سے لڑکیاں کبھی باہر نہیں جاتی تھیں۔ دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں ان پہ زیادہ پابندیاں ہوتی تھیں، ان کو زیادہ سنبھل کر چلنا پڑتا تھا۔ زرمینہ ایسی ہی تھی، وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سوچتی۔ آج دن پھر سب یہی بات کرے، رزلٹ آنے کے بعد سب یونیورسٹی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آخرکار چپ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زری، میں کہہ رہی ہوں تمہیں آگے یونیورسٹی میں 60 ایڈمیشن لیں گے۔ اگر میری مینا نہیں لے گی ایڈمیشن تو فضا بھی نہیں لے گی، وہ اس کو پیار سے مینا کہتی تھی۔ اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے میرے سسرال والوں کو پڑھی لکھی بہو چاہیے۔ ہیں کون سسرال والے؟ زرمینہ نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ارے ہونے والے سسرال والے، ظاہر سی بات ہے بھائی، جو بھی ہوں گے ان کو پڑھی لکھی بہو چاہیے ہوگی نا۔ تو میں نے آگے یوں نہیں جانا ہے اور آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس نے اداس لبوں پہ ایک دم مسکراہٹ سجائی۔ ڈمپل اور گہرا ہوا۔ وہ ہمیشہ فضا کو ماتھے پر پیار کرتی تھی، آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ زری میری بات مان لو نا پلیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ زرمینہ کی خاموشی سے جھنجھلا کر اس نے چیخ کے بولا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، مگر میرے گھر والوں اور بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ 2 بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونا، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بس وعدہ کرو کہ تم آگے ایڈمیشن لو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ہونے والے بچوں کی حالہ میں لوں گی انشاءاللہ، بس تم دعا کرنا کہ مجھے اجازت مل جائے۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ تو ڈائریکٹ رابطہ اوپر والے سے کرتی ہیں، جو چاہتی ہو مل جاتا ہے۔ بے شک میں اپنے اللہ جی کی لاڈلی ہوں۔ اس بات سے اس کے دل میں ایسا سکون اترتا تھا کہ اس کی ساری پریشانیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ کچھ وقت پہلے کی اداسی کیسے ختم ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگا لیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر اب وہ آنسو اداسی کے نہیں تھے۔ اس کو پتہ تھا زرمینہ سواتی جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ آج سب گلے مل رہے تھے، جانے کون اب کہاں ملے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے یونی میں ساتھ جائیں گے، مگر ان میں سے کچھ کی شادی ہو جانی تھی۔ جن کو زرمینہ کی طرح یونی میں جانے کی اجازت نہیں ملنی تھی، انہوں نے پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کے پڑھنا تھا۔ آج زرمینہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا یونی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا۔ کچھ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ کیسے یہ کام ممکن کرنا ہے، مگر پھر سوچ کے اداس ہو جاتی اگر اجازت نہ ملی تو۔ آج واپسی پہ گاڑی میں اس نے ذیشان روکڑی کے گانے نہیں سنے تھے۔ وہ اگر 5 منٹ کا بھی سفر کرتی تو ذیشان کے گانے سنتی۔ ابو امی لالا گل کو قائل کرنا تو ناممکن سی بات تھی، البتہ دادی اماں کو منا سکتی تھی۔ دادی اماں اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ کالج جانے میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ وہ میٹرک کے بعد گھر پہ بیٹھ جاتی۔ 2 سال جو اس نے کالج میں لگے تھے اس کو ہی پتہ تھا، ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوکل گاڑی پہ آئی ہو۔ اس کے لیے ایک الگ گاڑی لگائی گئی تھی اور ڈرائیور بھی مکمل اعتماد کا بندہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دادی اماں کو منا لے گی۔ دادی اماں ابو کو ایک دفعہ ابو راضی ہو جائیں تو بھائیوں کی تو ہمت ہی نہیں ہوگی ان کے سامنے کچھ بولنے کی، لیکن اس کو اجازت ملنا ناممکن سی بات تھی، ادھر جدھر لڑکے لڑکیاں گٹھے پڑتے ہوں۔ اس نے آج تک کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے خاندان میں اور نہ ہی خاندان سے باہر۔ وہ روایتی پٹھان تو نہیں تھے جن کے گھر میں لڑکیاں ٹوپی والا برقع لیں، مگر خون تو پٹھان کا ہی تھا نا۔ اس کو اگر ہلکی سی امید تھی تو وہ دادی اماں سے تھی۔ سوچوں کے سلسلے ٹوٹے اور وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ اداسی پھر سے اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی اس کی آنکھیں ساری اداسی اپنے اندر سمیٹ لیتی اور سب کو پتہ چل جاتا آج زرمینہ خان سواتی صاحبہ اداس ہیں۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، سڑک کو گاڑی کی سیٹ سے لگایا، دماغ کو بالکل پرسکون کیا۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے۔ فضا کی بات کانوں میں گونجی اور پھر اس نے اپنے دل کو پرسکون کیا۔ آج وہ گھر آئی تو بالکل خاموش تھی۔ ایسے بھی وہ اتنا بولا نہیں کرتی تھی، مگر ایک رونق ضرور رہتی تھی اس کے گھر پہ۔ وہ بہت شرارتیں کرنے والی، بہت خوش مزاج سی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ گمسم سی رہنے لگی اور ابھی تک کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسے گمسم رہتی ہے۔ وہ اپنے ہر راز بس اللہ جی کو بتاتی، ان سے باتیں کرتی تھی اور ان سے خفا بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ جی آج میں خفا ہوں آپ سے، بس۔ پھر چپ ہوتی، جیسے کوئی سن رہا ہے، کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ کیوں میں آپ سے خفا نہیں ہو سکتی؟ میرا دل ہوا خفا ہونے کا آپ سے، تو بس میں خفا ہو گئی۔ اب آپ مجھے کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ کھلوا کے بھی راضی نہیں کر سکتے، بس خفا ہوں میں آج آپ سے۔ سن لیں مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی، اچھا؟ پھر مسکرا دیتی۔ اس کا خوبصورت پڑتا ڈمپل اور گہرا ہوا جاتا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جب بھی مسکراتی، اور پھر وہ بے صبری سے چاکلیٹ کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کو پتہ ہوتا اللہ پاک کسی نہ کسی کے ہاتھ چاکلیٹ اس تک پہنچا ہی دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کچھ مانگے اور اس کو نہ ملے۔ وہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز اللہ سے مانگا کرتی تھی اور ہمیشہ اس کو مل بھی جاتی تھی۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا، چاہے وہ چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عام لوگوں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی سوچا کرتی تھی۔ زری کیا ہوا بچے؟ عموماً وہ کالج سے واپس آ کے خود دادی اماں کے پاس جایا کرتی تھی۔
مگر آج وہ مانو کھانا کھانے کے بعد سیدھا کمرے میں آئی تھی۔ ارے اماں جی میں آ ہی رہی تھی نا آپ کے پاس۔ دادو اس کے پاس اس کے بیڈ پہ ہی اس کے قریب ہو کے بیٹھی۔ وہ ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی مگر گھر میں بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی۔ اگر دوپٹہ لیتی تو زیادہ تر حجاب کی صورت میں ڈبل کر لیتی۔ دادی اماں ہمیشہ کی طرح تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اس کو معلوم تھا وہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ورد پورا کیا، اس کو پیار سے دیکھا، اس کے منہ پہ پھونک ماری۔ آج میرا بچہ میرے پاس نہیں آیا، میں نے سوچا میں خود چلی جاؤں۔ دادی اماں سوری میں نہیں آ پائی آج آپ کے پاس، میں تھوڑی سی تھکی ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، دیکھو میں خود آ گئی نا تمہیں دیکھنے۔ ان کا لہجہ پشتو والا تھا، اردو بولتی مگر پشتو کا ٹچ اس میں لازمی ہوتا تھا۔ آج تم نے اپنی بلی سے باتیں بھی نہیں کی، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ دادی اماں، مانو نام ہے اس کا، وہ ذرا خفا ہو کے بولی۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس کی مانو کو بلی کہے۔ مانو نام ہے یا شانو ہے تو وہ بلی ہی نا۔ اب بلی کو بلی نہ بولے بندہ تو کیا بولے، کتا؟ تم بھی کمال کرتی ہو زمینہ۔ زری کو اپنے ہر رشتے سے بہت محبت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دادوں کے ساتھ گزارتی تھی، ہمیشہ ان سے ان کی جوانی کے قصے سنا کرتی۔ آج وہ پریشان تھی، اس نے دادوں کو راضی کرنا تھا جو کہ بہت مشکل کام تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا ہار تو وہ بھی نہیں مانے گی۔ خون تو اس کے رگوں میں بھی سواتیوں کا ہی تھا۔ آج بھی بات نہیں کروں گی یونی کے سلسلے میں، ایک دفعہ پیپر ہو جائیں پھر بات کروں گی، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ آج تو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کی ایک کتاب اٹھائی اور صفحے ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کو تنگ کرنے لگا۔ سلطان اس کے دوسرے نمبر کا بھائی تھا۔ زمینہ اس سے 1 سال بڑی تھی مگر اس کو کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ بھائی چھوٹے بھی ہوں وہ ہمیشہ بہنوں کے معاملے میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ زری کو کبھی نہیں لگا کہ وہ اس سے بڑی ہے، وہ اس کو جان جی کہہ کر بلاتی۔ وہ دونوں آپس میں ہمیشہ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ ایسے کتنے پیپرز رہ گئے میری بہن کے؟ کیوں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جیسے تو مجھے پاس ہونے پہ بڑے گفٹ دیتے ہیں نا آپ، اس نے منہ بنا کے جواب دیا۔ اچھا تو میری طوطا مینا کا موڈ خراب ہے آج، اس نے شرارتی سے انداز میں بولا۔ اماں سن بھی لینا، کیا ہوا ہے زری؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے بابا جان گھر پہ موجود ہیں، اچھی بیٹیوں کے ساتھ اتنا اونچا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں تو اچھے بیٹوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے نا کہ صبح بہن کا پیپر ہے اس کو تنگ کریں۔ کیا کہہ دیا ہے اب بھائی نے جو اتنا موڈ بنا رہی ہوں؟ نہیں آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کہتا، جو کہتی ہوں میں ہی کہتی ہوں۔ کل بھی جان جی نے مانو کو ڈانٹا ہے۔ وہ جو کب سے چپ بیٹھا مسکراتا ہوا سن رہا تھا فوراً سے بول پڑا۔ اف، اس بلی کا نام نہ لینا میرے سامنے، نہیں تو میرے ہاتھ سے وہ آج مر ہی جائے گی۔ بلی نہیں ہے وہ مانو ہے، وہ پھر زور سے غصے میں بولی تھی۔ جی ہاں، اسی مانو نے کل میرا کبوتر مار دیا ہوتا، اگر میں وقت پہ نہ پہنچتا تو بہت اچھا ہوتا، مار ہی دیتی۔ اللہ کرے وہ مار ہی دے سب کو تو بہت اچھا ہو، خود بولوں گی میں اس کو مار دے۔ اس دفعہ وہ زرمینہ صاحبہ آپ کا اور آپ کی مانو کا آخری دن ہوگا اس گھر میں لالا گل کو بولوں گی آپ کا، آ جانے دیں آپ ان کو۔ شہاب اس لڑائی میں ہمیشہ بہن کی سائڈ ہی ہوتا تھا، اور اماں آپ ہمیشہ اپنے بیٹے ہی کی سائڈ لیا کریں۔ وہ غصے میں اپنی کتابیں لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا اس گھر میں تو، اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کتنی بار کہا ہے نہ کیا کرو تنگ اسے، امی نے خفا ہو کے سلطان کو کہا۔ میں کدھر کرتا ہوں تنگ، وہ خود ہی تنگ ہوتی ہے تو کیا کروں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہوتی ہے۔ اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، ورنہ تو وہ بہت خوش مزاج سی ہے۔ اس کا ایسا موڈ تبھی ہوتا ہے جب یہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بے حد فکر مندی سے ماں کو کہہ رہا تھا، نہ پریشان ہو تم، پیپر ہے نا اس کے تو تبھی پریشان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ پریشان تو وہ خود بھی تھیں، پیپر تو پہلے بھی ہوتے تھے، وہ اس قدر پریشان تو کبھی نہیں ہوتی تھی۔ یا اللہ میری بچی پہ رحم کرنا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی اور اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئیں۔ زرمینہ کے پیپر ختم ہو چکے تھے، آج گھر پہ سب ایک ساتھ موجود تھے۔ بابا جان نے سب کو دادی اماں کے کمرے میں بلوایا تھا سوائے زرمینہ کے۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا، عجیب سی کیفیت ہونے لگی، جانے کیا بات ہو رہی ہے اندر، کیوں سب اکٹھے ہیں۔ وہ دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرتی ہے، مگر آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے آنے لگے کیونکہ اندر بات ہی ایسی ہو رہی تھی۔ اماں جی، آج بھائی صاحب میری دکان پہ آئے تھے، ابراہیم نے نرم انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ ابراہیم صاحب کا پردوں کا کاروبار تھا، پورے منصیرہ، بافا، شنکیاری اور ایبٹ میں پردے ان کی دکان سے آگے دوسری دکانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا شہاب ان کے ساتھ تھا، جو کہ سلطان الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رہا تھا اور آگے CSS کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا، کیوں آیا تھا فیروز؟ دادی اماں نے خیریت سے پوچھا۔ عموماً وہ گھر پہ آ کے بات کرتا تھا اور آج اس طرح سب کو گٹھا کرنا سب کو تجسس میں ڈال رہا تھا۔ اماں جی، وہ اپنے بیٹے رجب خان کے لیے زری کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ رجب کی اور شہاب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھا مگر بابا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں ابراہیم، رجب ہے بھی نیک بچہ اور دوسرا میرا پوتا بھی ہے۔ زری اور رجب مجھے بہت عزیز ہیں، اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے۔ تم کیا کہتی ہو رقیہ؟ ابراہیم صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا، جو کافی دیر سے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، جو کبھی بھی ابراہیم صاحب کے فیصلے میں نہیں بولی تھی۔ وہ جو کہتے وہی پتھر کی لکیر ہوتا تھا، تو بولنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔
جو آپ اور اماں جی کو مناسب لگے وہی میری مرضی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم صاحب بڑے بیٹے کی طرف مڑے جو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ بابا جان اسے پوچھیں، اور وہ بولے۔ ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، بس فیصلے وہی ہوتے تھے جو بابا جان اور دادی اماں بولیں، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی ان کے فیصلوں کے کوئی خلاف جائے۔ بابا جان میں تو بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، اور دوسرا ہمارا اپنے خاندان کا ہے اور سواتی سے ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب سلطان کی باری تھی جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا، وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ سلطان سلطان، ابراہیم صاحب نے 2 دفعہ اس کو پکارا۔ جی جی بابا جان، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کدھر گم ہو گئے تم؟ سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے غصے سے اس کو دیکھا۔ غصہ تو سواتیوں کے ناک پہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر ذری سے بھی۔ اس نے بات کو آدھا چھوڑا اور گردن جھکا لی، جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کر دی ہو۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا ہے تو۔ شہاب نے آرام سے بھائی کو بولا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ ہونے کو کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا گل، جو بھی تھا اب چپ۔ اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں ذری کو بتا دوں گا کہ اس کے بابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے، ویسے بھی اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جس سے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ وہ گمسم سی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئیں۔ ذری، کیا ہوا ہے بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا جن میں گہرائی کی حدیں تھیں۔ ذری، انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر پیار سے ہلایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھی وہ سب بھول گئی تھی۔ اماں، میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے چہرے پہ بغیر کچھ تاثر دیے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو نا زرمینہ؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ جو بالکل مگن سی بیٹھی تھی جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو۔ ہاں میں ہوش میں ہوں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ ذری، ہوش میں نہیں ہو تم بالکل بھی۔ انہوں نے سختی سے اس کو دیکھا اور بولی۔ تمہارے بابا جان نے رجب خان سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے؟ وہ تھوڑی آگے ہوئیں، اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ان کے کندھے پر سر رکھا اور کپاتے ہونٹوں سے بولی۔ ماں، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ رجب بھائی کو تو میں اپنے بھائی سمجھتی ہوں، بالکل الگ گل کی طرح، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ماں کا دل پگھلا، اس نے اس کا سر کندھے سے ہٹا کر گود میں رکھا۔ ذری، میرے بچے ایسے نہیں روتے۔ رجب بہت اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے، اپنے کاروبار ہے ان کے۔ ہے ہی کون ان کے گھر میں؟ وہ پلوش شاہ اور اس کی ماں باپ، بس تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماں، آپ چاہتی ہیں نا میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، بس مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ذری، فضول کی ضد نہ کرو، تم اچھے سے پتہ ہے تمہیں تمہارے بابا جان کے فیصلے کے آگے میں نہیں بول سکتی۔ انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھایا۔ لیکن بیٹی، میں بھی انہی کی ہوں، وہ کدھر اتنی آسانی سے ہار مان جاتی؟ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس سے آگے کیا کرنا ہے۔ اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان کو کیسے بتائیں۔ اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعوت دینا۔ وہ ویسے بھی ابراہیم صاحب سے بہت ڈرتی تھی، اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں کرتی تھی۔ ان کو پتہ تھا ان کو کچھ بتانا مطلب خود طوفان کو اپنے گھر کا رستہ بتانا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ کچھ تو بولو۔ رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھی، وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھیں، وہ ماں بیٹی جیسی تھیں۔ رقیہ ان سے آسانی سے بات کر سکتی تھیں۔ اماں جی، اس نے بے حد پریشانی میں بات شروع کی۔ ارے بولو تو، کیا بات ہے مڑا؟ ایک تو جب تم اتنا ڈر ڈر کے بات شروع کرتا ہے نا، میرے بھائی کی اولاد تو لگتا ہی نہیں ہے تم۔ اماں جی، وہ بات ہی ایسی ہے، انہوں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر میں آنے والا تھا۔ اماں جی، وہ ذری نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا ہے زرمینہ؟ کیوں نہیں کرنا شادی اس کو؟ اماں جی ذری سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کی اس بات نے ان کو بھی ہلا دیا تھا۔ تم پوچھو تو اس سے، وہ انکار کیوں کرتا ہے؟ پوچھا ہے اماں جی، ذری کہتی ہے کہ اس کو آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ لڑکی نہ پاگل ہو گیا ہے، اماں جی قدرے غصے کی حالت میں چلائی تھیں۔ تم رکو، میں خود بات کرتی ہے اس سے۔ ذری باہر آؤ، دادی اماں غصے سے چلائی تھیں۔ دن کو گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے۔ اب ذری کے امتحان بھی ختم ہو گئے تھے، وہ بھی گھر پہ ہوتی تھی، وہ آسانی سے اس سے بات کر سکتی تھیں۔ جی اماں جی، وہ جلدی سے آئی اور ان کے پاس آ کے بیٹھی۔ کیا ہوا ہے مڑا؟ کس کو دادو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ اس کا پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کی بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی، اللہ جی میرے ساتھ ایسا نہ ہو، مجھے اس پریشانی سے نکال دیں پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی کو فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی، تم پاگل واگل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی نہیں پاگل ہوئی میں، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتہ تمہیں؟ زندہ زمین میں اتار دے گا، دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس کو کہا
عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی ہوتی، مگر آج ان کو اس کی اس بات نے بہت دکھ دیا تھا کہ اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ذری بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے، اتنے وقت کی چپ اماں اب بولے بغیر نہ رہ سکیں۔ اماں میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میرے رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ اس کی رگوں میں بھی انہیں کا خون تھا۔ اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھیں اور بابا کی طرف سے وہ سبدہنی تھی۔ ضد اس کے خون میں تھی۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، میں بس ایک ہی بات چاہتی ہوں کہ آپ اگر میری شادی کرنا چاہتی ہیں تو مجھے یونیورسٹی بھیجیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کو پتہ تھا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کریں گی۔ وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ وہ دونوں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتہ تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ تو وہ تینوں اپنے باپ پہ گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیٹی اور بیگم کے ہمراہ باقاعدہ رشتہ لے کے آئے تھے۔ ان کا رواج تھا جب بھی رشتہ لے کے جاؤ تو پھلوں کی ٹوکری ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ پلوشہ زرمینہ کے پاس آئی تھی۔ وہ رجب سے بہت چھوٹی تھی، زرمینہ سے بھی 2-3 مہینے چھوٹی ہی تھی۔ ذری تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری سا جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو، مگر وہ بھی پلوشہ تھی، کدھر چپ رہ سکتی تھی، جبکہ اسے ایسا لگے کہ جو لڑکی اس کے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں وہ خوش ہی نہیں۔ ذری تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ ذری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس نے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ۔ اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا کہ پلوشہ کو خود ہی اپنے سوال پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اپنے شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی وہاں سے اٹھ کے دادی اماں کے پاس چلی گئی، جدھر سب بڑے بیٹھے تھے۔ اماں آپ کچھ بول نہیں رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں ذری کی دن والی باتیں تھیں۔ مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رجب بھائی سے شادی کر لوں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک گئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ اب بھی گمسم تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کرنی تھی اور ان کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مڑا ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ اماں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں فیروز، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ میں ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے ہوئے تھے دونوں نے گھر الگ کر لیے تھے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے تھے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس 2 ہی بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی اور وہیں پہ رہتی تھی۔ اماں میں ذری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لیں۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھے اور ان کو کہا۔ رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں پہ موجود تھی، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی کہ منہ سارا نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کرتی تھیں ایک دوسرے کے شوہروں سے، وہ شروع سے ہی پردہ کر لیا کرتی تھیں، جب ساتھ تھے، ایک گھر میں رہتے تھے تب بھی۔ فیروز رجب میرا بیٹا ہے، بچی بھی گھر کی ہے اور بچہ بھی گھر کا ہی ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ گھر کے بچے گھر میں ہی رہ جائے، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ زرمینہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ ذری کو پلوشہ کی یہ بات گولی کی طرح لگی ہوئی تھی۔ وہ کس لڑکی کو کہہ رہی تھی؟ اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ تو ایسے بات کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کی تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ اس نے یہ سوچتے ہی توبہ توبہ کہا، کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کبھی بھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں، مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں سے خالی سا ذہن لے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چونک کے دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یا پھر میرا حکم؟ میں چاہتی ہوں کہ ذری 2 سال یونیورسٹی میں رہے اور اپنی تعلیم مکمل کرے۔ اماں کو پتہ تھا زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کو کوئی بھی نہیں سنے گا، اور وہ اس کو دھمکی سے نہیں ڈری تھی بلکہ ان کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ ذری بہت کم کوئی خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسے غیبی مدد ہوتی اور اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کس نے یونیورسٹی پڑھی ہے جو اب ہم انوکھا کام کریں؟ میں تو اس کے کالج کے بھی خلاف تھا، آپ نے ہی زبردستی اس کو داخلہ کروایا تھا، اور اب یونیورسٹی؟ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر گیا ہوا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے،
مگر یہ بات اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کے گھر میں بھی کوئی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں ابراہیم ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی۔ جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے سوچی ہی نہیں، اس کی شروعات ہم کریں گے۔ اماں بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم از کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے، وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے کر سکتی تھیں جب ہم رشتہ لے کے آئے ہیں۔ اماں جی آپ کو پتہ بھی ہے ہزارہ یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے، آپ کو پتہ بھی ہے کس کس طرح کے لوگ ہیں ادھر۔ شہاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا وہ کیا کر گزرے۔ ہزارہ یونیورسٹی کے نام سے ہی اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں، ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی ہیں، اور ہیں بھی ہر طرح کے گھروں کے۔ سلطان نے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے فیصلے میں بولے، اب ہم شاید فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جانو اور تم لوگ کی اولاد جانے۔ نہیں اماں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، مگر یہ یونیورسٹی والی ضد پہ آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹیوں کا نہیں پتہ۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اگر آپ چاہتی ہیں وہ غیر مردوں میں بیٹھ کے پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو، وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولیں۔ اماں جی آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی، خدا کے لیے مجھے خفا نہ ہوں، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کہا ہوگا آپ سے، انہوں نے پہلے دکھ سے کہا اور زری کا نام لیتے ہی ان کو عجیب سا جلال آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا توہین سمجھتے تھے، اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی تھی، زرمینہ گل، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی، آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زرمینہ، اس سے پہلے دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے ہی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور زری اس نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات بھی نہیں کی تھی۔ باپ کی زرمینہ کہنے پر ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ جی بابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی بنسبت تھوڑی سی نرمی تھی۔ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا اس کو لگا جیسے آسمان اس پہ گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ گہرائی میں جا رہی ہو، کسی گہری کھائی میں گر رہی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی صرف ایک خواہش کا ایسا ردعمل ہوا۔ تم سے پوچھا ہے نا میں نے، ابراہیم صاحب نے آواز کو اونچا کیا۔ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہوا اور اچانک اطلاع پہ گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی، ہاں مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی مر کے بھی ایسا نہ بولے، وہ ایک فرمانبردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے ہے، آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں بس وہی ہوگا، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، اور روتے روتے وہی زمین پہ گر پڑی۔ اس کی ماں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پہ اندر ہی مر رہی تھیں، مگر پھر بھی ایک فرمانبردار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اماں پوتی کی حالت دیکھ کے چپ نہ رہ سکی۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکمرانانہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا تھا کہ وہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں اور اولاد کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ نظریں ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ، زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے کے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان پڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی زرمینہ کے پاس آئیں جو زمین پہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ زری میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پہ پیار کیا، اور جو میرے بچے، اس کو اس کے دونوں کوہنیوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئیں۔ وہ بے جان سی ان کی ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی نے بخوبی دیکھا تھا۔